السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام سیرت صحابہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں مروی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں اصل نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، چونکہ بلی کو عربی میں ہرہ بولتے ہیں، اس لیے ان کو لوگ ابو ہریرہ کہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9 سال پہلے ہوئی تھی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اور آپ کے ساتھ رہنے لگے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں اگر ہمیں کسی سے ملتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی تعریف کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بہت حریص ہو، تم حدیث کو حاصل کرنے کا بہت تمہارے اندر شوق ہے، تڑپ ہے۔ اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو نصیب ہوگی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، جو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ آپ نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ کے علم حدیث کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر ان کے دل میں جو جذبہ تھا، اس جذبے کی آپ نے تعریف فرمائی۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنی زیادہ روایتیں کہاں سے آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ یہ بہت بعد میں ایمان لائے؟ ان سے پہلے کے جو لوگ ایمان لائے، ان سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے، ان سے اتنی زیادہ روایتیں نہیں ہیں، اور یہ صرف 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی یہ تجارت میں لگے رہتے تھے، انصار بھائی یہ مال جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، لیکن یہ ابو ہریرہ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ تجارت تھی، یہ صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی بات میں یہ فرمایا کہ کون یہاں پر اپنی چادر بچھائے گا؟ جو اپنی چادر بچھائے گا اور میری باتوں کو سنے گا تو پھر جو چیزیں وہ یہاں سے یاد کر کے جائے گا وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان باتوں کو سنا اور اس کے بعد اس چادر کو میں نے لپیٹ لیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کبھی میں بھولا نہیں، جو بھی بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی اس کو پھر میں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تعلق قائم کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ حدیث رسول کس چیز کا نام ہے؟ حدیث رسول دراصل اللہ کے رسول کے معمولات، آپ کے عبادات اور آپ کی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کیسے پانی پیتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے ملاقات کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، اسی کا دوسرا نام تو حدیث ہے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ کا حدیث سے اتنا گہرا تعلق تھا تو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا اور اللہ کے نبی کو آپ سے بہت گہری محبت تھی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کافر ہے، میری ماں مشرک ہے، میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اس کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہے، لیکن آج تو حد ہو گئی یا رسول اللہ، آج میں جب اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگا تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسا جملہ استعمال کیا جو مجھے پسند نہیں آیا، اے اللہ کے رسول، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پیارے رسول سے کتنی محبت تھی
کہ ان کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو کر گھر پہنچے کہ جب نبی نے دعا کی ہے تو یقیناً میری ماں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا۔ جب گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کی آواز سنی، ماں نے اندر سے کہا کہ ابو ہریرہ وہیں رک جا۔ ماں اندر غسل کر رہی تھی، ماں نہا رہی تھی۔ ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے ابو ہریرہ، جس کلمے کی تو مجھے کل تک دعوت دیتا تھا، جس اسلام کی کل تک تو مجھے تبلیغ کرتا تھا، جا آج میں اس اسلام کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ پہلے غم کے آنسو تھے، پہلے تکلیف کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو ہیں۔ دوبارہ پھر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اے اللہ کے رسول، میری ایک اور گزارش ہے، میری ایک اور تمنا ہے، اگر ہو سکے تو میری یہ گزارش بھی قبول کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے، تمام مومنوں کی نظر میں ابو ہریرہ کو اور ابو ہریرہ کی ماں کو محبوب بنا دے، اور ہمارے دلوں میں تمام مومنوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا کی، اے اللہ اپنے اس بندے کو، اپنے اس بندے ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو تمام مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو حضرت ابو ہریرہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے بھی، جس مومن نے بھی میرے بارے میں سنا، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ ضرور حضرت ابو ہریرہ سے اور ان کی ماں سے محبت کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ آپ نے تمام مومنوں کی نظر میں ان کے محبوب ہونے کی دعا کی، اور اللہ کے رسول کی دعا سے ان کی ماں کو فوراً ہدایت مل گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ بھی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز میں سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اگر دیکھنا ہو سب سے زیادہ ملتا جلتا تو حضرت ابو ہریرہ کی نماز کا طریقہ دیکھ لو۔ اور کیوں نہ ہو، جب 3 سال تک مسلسل وفات رسول تک جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہوں، ان سے ایسی ہی امید ہے کہ وہ نماز اسی طریقے پر پڑھیں گے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان سے سچی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی نے یہ حکم دیا ہے، نبی نے یہ دعا کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ضرور ہوگی۔ ابو ہریرہ بہت غریب تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس رہنے کو، کھانے کو کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہایت بھوکے تھے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ مقصد آیت کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ان کی حالت دیکھ کر پوچھیں کہ ابو ہریرہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، ان سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے وہی بات پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے حالت پر کچھ ترس کھا کے کچھ کھانے پینے کا سامان ان کو مل جائے، لیکن حضرت عمر بھی چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ آپ کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں دودھ آیا تھا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ تم اصحاب صفہ کو لے کر آؤ۔ اصحاب صفہ کا نام سن کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا آدمی کئی دن کا بھوکا ہوں، دودھ اکیلا یہ میرے لائق بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول پورے اصحاب صفہ کو بلانے کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں اس لیے ان سب کو لے کر آیا۔ جب اصحاب صفہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا
کہ اے ابو ہریرہ اب یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک طرف سے میں نے سب کو دودھ پلایا، سب نے جی بھر کے پیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگوں نے پی لیا، اب میں بچا اور اللہ کے رسول بچے۔ جب سارے لوگوں نے پی لیا اور چلے گئے تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچا ہوں، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر پیو، میں نے پھر پیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا کہ اللہ کے رسول نے جب مجھ سے یہ کہا کہ اور پیو تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ دودھ مزید پی سکوں۔ اس کے بعد میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ناظرین کرام، یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ حدیث پاک ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کو، پریشانی کو، فاقہ کو جھیل کر لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ سے ہر چیز کو سیکھ کر امت کو پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں حدیث کی کتابوں میں بار بار ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ مل رہا ہے تو یقیناً ناظرین اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، ان کی کوئی تجارت، کوئی بزنس، وہ چاہتے تو بزنس بھی کر سکتے تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں اگر حدیث زیادہ بیان کر رہا ہوں تو وجہ یہی ہے کہ لوگ تجارت میں لگے رہتے تھے، لوگ مال اکٹھا کرنے کے سلسلے میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تھے میں ان کو دل سے یاد کر لیا کرتا تھا، میں کبھی ان کو لکھتا نہیں تھا، میں دل سے ان کو میمورائز کر لیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا۔ ان کی میموری بہت زبردست تھی، یہی وجہ ہے کہ تقریباً 5000 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہیں، اور کئی تابعین اور صحابہ نے ان سے روایتیں لے کر امت کو پہنچائی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایسا نہیں کہ علمی میدان کے آدمی تھے، جہاں جہاد کے میدان کی ضرورت پڑی وہاں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر بھی دکھائے۔ خاص طور سے غزوہ موتا کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرکت کا موقع ملا، وہاں ایک بڑی فوج سے مقابلہ تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، وہاں پر لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی اپنی تجارت میں لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چلانے لگے کہ اے لوگو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث بڑھ رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو۔ لوگ دوڑے، مسجد نبوی کے اندر گئے، وہاں دیکھا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آپس میں مسئلے مسائل پر باتیں کر رہا ہے۔ لوگ آگے بولے ابو ہریرہ تم نے کیا کہا تھا، تم تو کہہ رہے تھے کہ وہاں میراث بڑھ رہی ہے، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ دین کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فذالک میراث محمد، یہی تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں علم کی اور خاص طور سے احادیث رسول کی، شریعت کے علم کی کتنی قدر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی نظر میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی کے اہل بیت بھی ان کو خاص جگہ اور خاص مقام دیتے تھے۔ اہل بیت سے بھی حضرت ابو ہریرہ کو بہت محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے وہ مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حسین کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ سے کافی روایتیں ناظرین کرام ہمیں ملتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسنین سے اور اسی طریقے سے دیگر اہل بیت سے اور آل رسول سے بہت محبت تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لمبی عمر حاصل کرنے کے بعد تقریباً سن 57 ہجری میں انتقال کرتے ہیں۔ وفات کے پہلے رونے لگتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے محبوب صحابی ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ قلت الزادی وشدت المفازہ، سفر اتنا لمبا ہے، راستہ اتنا کٹھن ہے، راستہ اتنا پرخار ہے، اور میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، اس سفر میں میرے پاس سامان بہت کم ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں، لیکن اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں، اپنے بارے میں کسی قسم کا تکبر یا کسی قسم کے اعجاب نفس میں یا اطراحت میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ خوف آخرت ان کے دل پر سوار ہے، ان کے دماغ پر سوار ہے، اور مرنے کے پہلے بھی
ان کے دل و دماغ میں یہ تصور ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ اور گرفت نہ ہو، اور کہیں یہ جو سفر آخرت ہے، اس سفر آخرت میں منزل پر پہنچنے کے پہلے ہی میں ناکام اور نامراد نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابہ علم کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ ان کا صحابہ کرام کی نظروں میں بھی ایک مخصوص مقام تھا۔ صحابہ کرام ان سے حدیثیں سنا کرتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام ان سے اختلاف بھی کرتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ چونکہ ان سے حدیثیں روایت تھی، تو کبھی کبھی ایسی حدیثیں بھی یہ بیان کرتے تھے جو دیگر صحابہ کو نہیں پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ من مر علی جنازۃ فلہ قیرات، جو کسی جنازے کے اوپر گزرے گا اس کو ایک قیرات ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو ان سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تم کیسی کیسی حدیث سے بیان کرتے ہو، ہم نے تو آج تک اللہ کے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس امت کی سب سے علم والی، سب سے عالمہ اور سب سے فاضلہ خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک غلام کو، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ نے تصدیق کی کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی مسلمان کے جنازے پہ کوئی شریک ہوگا تو اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو وہ مارے افسوس کے کہنے لگے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کم ضیعنا من قرارید، کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے۔ یعنی قیرات کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا ایک پیمانہ۔ قیرات کے بارے میں بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یہ ثواب کا ایک پیمانہ ہے۔ یعنی احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، اب اس کے برابر ہمیں نیکی ملے گی تو اب ہم کیسے اس کو تصور کر سکتے ہیں، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ تو ایک جنازے میں شریک ہونے کا ایک قیرات ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، جب معلوم ہوئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے، کم ضیعنا من قرارید، کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ حدیثیں جو دیگر صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوتی تھیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں، وہ روایت انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہے، انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ اگر صحابی کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا راوی کرے تو اس کی روایت کو ضعیف مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے کہ بیچ میں سے ایک راوی کو آپ نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اور اس صحابی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اور حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی صحابی کرتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جتنے ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ضابط ہیں، اور ان کے ایمان پر اور ان کی ایمانداری پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی روایت میں تدلیس سے بھی کام لیا ہے، یعنی اگر کسی روایت کو انہوں نے دوسرے صحابی سے سنا ہے اور اس صحابی کا نام نہیں لیا ہے، تو بھی اس روایت کی صحت میں اور اس کے مستند ہونے میں ناظرین کرام کسی قسم کا ڈاؤٹ اور کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام کے لیے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس انسان کے چہرے کو فریش رکھے جو میری باتوں کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی اسی کام میں گزری۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 57 ہجری میں اس دنیا سے ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد جاتے ہیں اور ہمیں کئی درس اور کئی عبرت اور نصیحت دے کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا قربان کرنی پڑے گی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، ہم دین کا علم حاصل کریں، تو ہمیں تھوڑی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، بھوک پیاس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں آپ نے محسوس کیا کہ کئی دن تک یہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے
در پر رہتے تھے، اللہ کے رسول کے دروازے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی سے دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر آپ کے ماں باپ اگر مشرک ہوں تو بھی آپ ان کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ ان کو تبلیغ کریں، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے تیسرا سبق یہ ملا کہ ایک انسان کو اپنے رسول کی عصمت پر، اپنے رسول کی عزت پر اور اپنے رسول کی شان کے اوپر نچھاور ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمارے رسول کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمیں فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ہمیں قطعی بھی یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، اگر ہمارے رسول کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی کی میراث، اللہ کے نبی کی وراثت، یہ دراصل آپ کا علم ہے جو آپ امت کو دے کر گئے ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی شریعت کا علم ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی میراث میں مال و دولت نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہماری وراثت تو علم ہے اور اسی لیے علماء ہمارے وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ حدیث رسول سے محبت کرنا اور حدیث رسول سے لگاؤ رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی دلیل ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے، کیونکہ تم حدیث کے حریص ہو، حدیث کو حاصل کرنے کی حرص اور حدیث کو حاصل کرنے کی تڑپ اور حدیث کو حاصل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کو سیکھنا سکھانا چاہیے، حدیث کو سیکھنے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ دین کو سیکھنا ہے تو حدیث سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینہ، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ملے دھیرے سے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ناپاک ہوں، اس حال میں اللہ کے رسول سے ملوں گا۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تم مجھے فلاں فلاں جگہ ملے تھے اور میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ناپاک تھا، میں جنوبی تھا اور اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ سے ملاقات کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی تم اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو مجھ سے ملنے میں، مصافحہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، تم مجھ سے مل سکتے تھے۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگر مومن جنابت کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کیے بغیر، لیکن ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بانٹتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت کو پہنچاتے رہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی یتیم اور غریب تھے اور غربت کے باوجود انہوں نے علم دین کا راستہ اپنایا۔ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم علم دین کو دولت سے کبھی جوڑ کر نہ دیکھیں۔ ایک غریب بچہ ہے، ایک مسکین اور یتیم بچہ ہے، وہ بھی اگر چاہے تو اپنی محنت کے بل پر علم دین میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی نشست میں ہم کسی اور صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔